میں جب یہاں پر آ رہا تھا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اجمل کو یاد کرنے کے لیے ایک بہت ہی اداس محفل منعقد کی جائے گی، اور میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ آج تو ہم اپنے پیارے صاحب کو یاد کریں گے اور پیارے صاحب سے متعلق بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن آپ نے جو کچھ پہلے اجمل سے سنوایا یہاں بڑا ظلم کیا۔ جو غزل آپ نے سنوائی اور آپ نے غالباً 15 دن پہلے سنی تھی، وہ شاید میں نے ان سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے سنی تھی، اور اس کے بعد ہم دونوں بہت ہی گریہ ناک ہوئے تھے۔ وہ میرے گھر ہی تشریف لائے ہوئے تھے اور ہم اپنے لان میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، شعر بھی سنا رہے تھے۔ غالباً نجیب ایوبی صاحب بھی اس محفل میں موجود تھے۔ میں تو سچی بات یہ ہے کہ آج بہت اداس ہونے کے لیے اور کسی گریہ وزاری کی محفل میں شریک ہونے کے لیے بالکل نہیں آیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اجمل سراج کو یاد کرتے ہوئے تو موت کا نہیں بلکہ ہر لمحہ زندگی کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ آدمی تو اصل میں زندگی کا آدمی تھا۔ ہر لمحہ، ہر دم، ہر چیز میں اس آدمی کے اندر آپ کو زندگی کی رو نظر آتی تھی۔ وہ آدمی اگر پڑھ رہا ہے تو زندگی ہے، لکھ رہا ہے تو زندگی ہے، جا رہا ہے تو زندگی ہے، آتا ہوا نظر آئے گا تو نظر آتا تھا کہ زندگی چلی آ رہی ہے۔ یہ تھا میرے لیے اجمل سراج کا کمال۔ اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں جب ہم کوئی محفل سجائیں تو ظاہر دکھی تو ہم سب ہیں، ایسا کون سا آدمی ہوگا جو اجمل سراج کے ساتھ رہا یا اس نے اس کی قربتیں اٹھائی ہوں اور اسے اجمل سراج کے جانے کا دکھ نہ ہو۔ اور دکھ اور ملال تو کیا، شاید دکھ یا ملال ختم بھی ہو جاتے ہیں، کم بھی ہو جاتے ہیں، صدمہ کہیں کہیں جا کر گم بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں جاتی ہے تو وہ خلا نہیں جاتا ہے۔ اور میرے نزدیک دوستوں کے لیے اجمل سراج کا جانا ایک خلا ہے، ایک ایسا خلا جو کبھی بھی نہیں بھرا جا سکے گا۔ چنانچہ میں تو جب تک سانسیں میری رہیں گی اجمل سراج میری ان سانسوں میں میرے ساتھ رہے گا، ہر دم میرے ساتھ رہے گا۔ خالد معین نے کہا کہ وہ ہر آدمی کے ساتھ ایک بہت ہی خاص تعلق اور رابطہ بنا لیتے تھے۔ مجھے اوروں کا نہیں معلوم، لیکن اپنے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اجمل سراج کا میرے ساتھ واقعی ایک تعلق خاص تھا، اور یہ وہ تعلق خاص ہی تھا کہ جس کے سبب سے اس نے مجھ جیسے آدمی کو جو گوشہ نشین ہو چکا تھا اسے دوبارہ اپنے گھر سے نکال کر اور وہ ادبی محفلوں میں لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ اب میں تمہیں یہاں یونیورسٹی میں نہیں رہنے دوں گا، بلکہ مجھے ہمارے ایک اور دوست نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ وہ ایک دن ان کے پاس گئے آرٹس کاؤنسل، اور انہوں نے جا کر ان سے یہ کہا کہ ہمارا ایک دوست قید ہو گیا ہے، اس کو قید سے چھڑانا ہے۔ تو ان دوست نے کہا کہ اچھا بھائی، اگر وہ کہیں قید ہے تو پھر ظاہر ہے کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا جانا چاہیے، کوئی ڈی ایس پی، ایس پی وغیرہ وغیرہ، کہ جو قید سے چھڑوانے میں مدد جس سے حاصل ہو سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کسی کی قید میں نہیں، وہ یونیورسٹی میں قید ہو گیا ہے اور اسے اب وہاں سے نکال کے لانا ہے۔ اور اس نے یہی کیا اجمل نے کہ غالباً 3 برس پہلے، خالد 4 برس پہلے وہ میرے پاس تشریف لائے، اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ انہیں مجھے کہنا تھا، جس کا میں بیان یہاں نہیں کرنا چاہتا، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج تمہارے لیے رات کو یا 2 دن بعد ایک محفل رکھی ہے اور اس میں تمہیں ہر حال میں آنا ہے، اور اس لیے بھی آنا ہے کہ اس شہر کے بہت سارے نوجوان شاعر ہیں جو تم سے ملنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ان سے ملو۔ اور اس میں انہوں نے ان سارے نوجوانوں کو وہاں پر مدعو کیا، جس میں سے میں نے پہلی دفعہ اپنے ان سارے ساتھیوں کو، جس میں مومن بھی شامل تھے، جوہر بھی تھے، اور بھی لوگ شامل تھے، میں نے ان کو پہلی دفعہ سنا۔ اور پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ اجمل کی زندگی تک چلتا رہا کہ وہ کسی جگہ بھی چھوڑتے نہیں تھے، اور چاہتے یہ تھے کہ ہر جگہ میں جاؤں اور ملتا رہوں لوگوں کے ساتھ، اور جو لکھ رہا ہوں وہ لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ یہ اجمل سراج کی محبت تھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا تعلق خاطر اور تعلق خاص میرے ساتھ تو خاص الخاص ہی رہا۔ جہاں تک اس کی شخصیت کا تعلق ہے، میرا خیال ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں تو خالد معین کہہ چکے ہیں۔ جو کچھ تھوڑی بہت بات میرے ذہن میں آتی ہے اور جس طرح میں اجمل کو دیکھتا تھا، میرے نزدیک اجمل سراج شاعر تو تھے ہی، اور باکمال شاعر تھے، لیکن باکمال شاعر تو بہت ہوتے ہیں۔ اجمل سراج کے اندر جو وصف خاص مجھے نظر آتا تھا وہ تھا اس کا تخلیقی جوہر، انتہائی درجوں کا تخلیقی جوہر۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لفظ سے، جملے سے، مصرے سے تو خیال پیدا کیا جا سکتا ہے، اجمل سراج سے اگر آپ کہتے تو وہ گملے سے بھی خیال پیدا کر سکتا تھا، اور یہ میں نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنے باطن میں اتنا کریٹو آدمی تھا، اتنا تخلیقی آدمی تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو مصرع شعر بنا سکتا تھا اور کہیں سے بھی تخلیق پیدا کر سکتا تھا۔
اور یہ اس کا کمال تھا اجمل سراج کا. اور یہ کمال ویسے ہی حاصل نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے جس قسم کی ریاضت چاہیے, جس قسم کا غور و خوض چاہیے, جس قسم کی ایک خاص تخلیقی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنے کی ضرورت ہے, وہ شاید ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور جب وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو جس کسی کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے وہی اصل میں خاص آدمی ہوتا ہے. اور آج ہم اگر اکٹھا ہوئے ہیں اور یہاں اتنے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اجمل سراج کے لیے, تو وہ ظاہر ہے اسی خاص آدمی کے لیے ہوئے ہیں جس کے اندر یہ ساری کی ساری تخلیق پائی جاتی ہے. اسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کا خاص ملکہ تھا اس کے اندر. وہ جب مجھ سے کبھی یونیورسٹی ملنے کے لیے آتے, یہ بھی ایک دلچسپ تماشا ہے, واقعہ ہے کہ وہ ماسٹرز کرنے کے لیے شعبہ اردو میں انہوں نے داخلہ لیا. میں اس زمانے میں فارمیسی کا طالب علم تھا. ہم ساتھ شام میں ظاہر ہے سڑکوں پہ گھومتے بھی رہتے تھے, آوارگی بھی کرتے تھے, میں, خالد, اجمل سراج تینوں. اور اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ مجھے ماسٹرز کرنا چاہیے اردو ادب میں. جانے کیوں سوچا اس نے یہ, چنانچہ اس نے وہاں داخلہ لے لیا. وہ داخلہ بہت دنوں تک چل نہیں سکا. اس لیے نہیں چل سکا کہ کسی ایک کلاس میں جب وہ ٹیچر پڑھا رہا تھا یا پڑھا رہی تھیں تو اجمل سراج نے جو گفتگو کی, اس کے بعد ان ٹیچر نے یہ کہا کہ میں یہاں پر بیٹھ جاتی ہوں, اب آپ اس کے اوپر لیکچر دیجئے. اس لیے کہ اگر شاعری پر اگر گفتگو کرنی ہے تو پیارے صاحب سے بھلی اور بہتر گفتگو کون کرتا. اور ظاہر ہے یہی اس کا کمال تھا, اس لیے وہ بہت زیادہ دن تک نہیں رہا. اور ویسے بھی جب اس کا داخلہ ہوا تھا تو مجھے 100% یقین تھا, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ, یہ تناسب آپ اور بڑھا لیجئے, کہ وہ جامعہ میں بطور طالب علم ٹکنے والا نہیں ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ چلا جائے گا یہاں سے. اس لیے کہ اس کے ذہن میں نہ تو کوئی کیریئر تھا, نہ کوئی پروفیشنلزم تھا, نہ کوئی ایمبیشن تھا اس طرح کا کہ اسے یہ کرنا ہے اب وہ کرنا ہے. وہ تو ایک لٹریچر کا آدمی تھا, لٹریچر پڑھنا چاہتا تھا, لٹریچر پہ بولتا تھا, لٹریچر لکھتا تھا اور یہی سارا کچھ کیا کرتا تھا. چنانچہ مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ مختصر کیجئے, لوگوں کو شاید شعر بھی سنانے ہیں اس کے بعد. میں کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں. میں نجیب ایوبی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی یہ محفل سجائی, اور آئندہ بھی اس طرح کی محفلیں سجاتے رہیں گے جس میں ہمیں اجمل کے بارے میں کچھ کہنے کا اور بات کرنے کا موقع ملے. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ.